أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق اللہ العظیم. 4 آیتیں سورہ قاف کی آپ حضرات نے سنی. 26واں سپارہ ہے اور سورہ قاف ہماری شروع ہوئی ہے. اس میں 12، 13، 14 اور 15 یہ آیتیں آپ حضرات نے سنی. پچھلی آیات میں اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا بیان تھا. وہ چیزیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، انسان نہیں کر سکتے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میں کرتا ہوں. اور جس طرح یہ ناممکن چیزیں جو انسانی نظروں میں نظر آتی ہیں وہ میں کر سکتا ہوں، اسی طرح موت کے بعد جو زندگی ہے اور قبروں سے نکلنا ہے وہ بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح میں کل قیامت کے دن سب کو زندہ کروں گا. لیکن لوگ چونکہ مانتے نہیں ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ ہے کہ ماننے والے کم ہیں اور نہ ماننے والے زیادہ ہیں، لیکن ایمان والے انبیاء اور دیندار لوگ وہ محنت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، محنت کریں گے اور اپنی کوشش کریں گے. اس لیے کہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا ہے. اور میں آیتوں کا ترجمہ کر کے پھر کچھ بات کروں گا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس وضاحت میں کروں گا. اور قوم سمود کے لوگوں نے بھی آخرت کی بات کو جھٹلایا تھا. اسی طرح قوم عاد اور قوم فرعون اور قوم لوط نے بھی، اصحاب الایکہ اور تبع کے قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اس لیے میں نے جب عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر کے رہا. بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ان 4 آیتوں کا ترجمہ ہے. بس اس میں پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور اللہ جل جلالہ نے اس میں ہدایت کا سامان رکھا ہے. یہ لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے اور اس کے بہت سارے حقوق ہیں. ایک حق تو جیسے اس کے پڑھنے کا ہے اور اچھا کر کے پڑھنے کا ہے، اور ایک حق اس کے سمجھنے کا ہے کہ اچھا کر کے قرآن پاک کو سمجھا جائے، اور ایک حق قرآن پاک کا اس کو سیکھ کر کے اس کو پہنچانے کا ہے. اس میں جو مضامین اللہ پاک نے بھیجے ہیں ان مضامین کو اپنی طاقت کے مطابق دوسروں تک پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ یہ قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ نیا نیا نازل ہوا حضور پہ، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. اور جیسے اللہ کا علم قدیم ہے، قرآن پاک بھی قدیم ہے. تو ازل سے اس امت کے لیے ایک فیصلہ ہے، ازل سے امت محمدیہ کے لیے ایک فیصلہ ہے. وہ کیا فیصلہ ہے؟ کہ یہ بہترین امت ہے اور اس کو لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ لوگوں کو نیکیاں بتاتی ہے اور یہ امت لوگوں کو برائیوں سے منع کرتی ہے. اور اس امت کا اللہ پر ایمان ہے، اور یہ بات بھی ازل سے ہے کہ اسی امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی اور اچھائیوں کا حکم کرے گی اور برائیوں سے منع کرے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی طرف منتقل ہوئی ہیں. اس امت کا ہر فرد وہ اللہ کے رسول کے دین کا ذمہ دار ہے. اس کو سیکھنا اور اس کو
سلیقے کے ساتھ آگے پہنچانا. جیسے ہم تجارت کرتے ہیں، اپنی تجارت میں کوئی بھی بے سلیقی حرکت نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے گاہک خوش ہوں، اور وہ چیزوں کو اپنے کاروبار میں لاتا ہے جو قابل اعتراض نہ ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کاروبار میں عزت چاہیے. ایسے ہی اللہ کی بات لینا اور اللہ جل جلالہ کی بات کو آگے پہنچانا، اس کو سلیقہ چاہیے. تو یہ سلیقہ بغیر سیکھنے کے نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو بھائی کے پاس بٹھایا ہوا ہے کام سیکھنے کے لیے. کتنے عرصے تک کام سیکھے گا؟ کہ 5 سال لگیں گے، تب جا کر کے وہ اس قابل بنے گا کہ وہ کاروبار کو چلا سکے، کاروبار کو کر سکے. اسی طرح اللہ کا دین سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور سیکھنا وقت مانگتا ہے کہ آدمی وقت نکالے اور اللہ پاک کے راستے میں نکلے، کہ اس سلیقے کو سیکھے کہ اللہ کا دین کیسے ہے اور اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے. تو یہاں پر 2 چیزیں اس امت سے مطلوب ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ خود دیندار بنے. یہ والی بات سب کو سمجھ میں آتی ہے، یا دیندار بننا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک فرد کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دوسری بات کہ ہم سے کچھ لوگ دین سیکھیں، اور اللہ کے دین کے مٹے ہوئے دین کا غم میرے دل میں ہو، اور یہ غم میں دوسروں میں منتقل کروں. یہ والی بات سمجھانا سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے اور اس کے اندر تکلیف کا سامنا پڑتا ہے، تو اس کی ہمت لوگ نہیں کرتے. حالانکہ اس سے زیادہ مشکل کام اپنے کاروبار میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں کو چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جا رہے ہیں، کڑوی کڑوی باتیں بھی ملتی ہیں اور ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے. یہ سارے کام کاروبار میں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے ذلیل ہونا، اللہ کے دین کے لیے سردی گرمی برداشت کرنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ جو نبیوں کے قصے ہیں یہ حضور پر ختم نہیں ہوئے. مجھے ایک نقطہ سمجھانا ہے، وہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک بس نبیوں کے قصے ہیں، مکہ والوں نے حضور کو جھٹلایا، حضور کو تسلی ہے. یہ صرف حضور کو تسلی نہیں، یہ قیامت تک کے آخری امت محمدی کو تسلی ہے کہ تجھے اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے اور اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے، اور کچھ سنیں گے کچھ نہیں سنیں گے. اس بات کے لیے تمہیں ذلت اٹھانی پڑے تو پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کی تھی، انہوں نے، اور تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود پر محنت کی، اور جو سمود والے تھے وہ ہلاک ہو گئے. جو بچ گئے 4000 لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ آ گئے. یمن کا ایک علاقہ ہے حضرموت، وہاں پر آ گئے. تو وہاں جب آئے تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام تو چلے گئے دنیا سے، ان کی نسلوں میں پھر بت پرستی آئی. اور یہ لوگ کہاں آباد تھے؟ ایک ایسی جگہ آباد تھے جہاں کنواں تھا. رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کنویں میں اینٹیں لگی ہوئی نہ ہو، پکا کنواں نہ ہو، بس کھدائی ہو گئی ہو، اس کی منڈھیر اور اس کی دیواریں کچی ہو، اس کو رس کہتے ہیں. تو یہ لوگ وہاں آباد تھے. تو انہوں نے نبی کو، نئے نبی آئے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا. تو اصحاب الرس یعنی کچے کنویں کے پاس آباد لوگ، انہوں نے نبی کو قتل کیا تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا. اور 17ویں پارے میں فرماتے ہیں وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، ایسے کنویں کے پاس اللہ نے پھر کنواں سکھوا دیا، پانی ختم کر دیا، اور عذاب بھی ان پر آیا. تو ان کے عالی شان محلات ویران پڑے گئے. تو یہ ہمیں سنانے کے لیے کہ ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. لہٰذا تمہارے ذمے ہے کہ جو بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی پھیل رہی ہے، تمہارے ذمے ہے اس کے لیے پریشان ہو جاؤ، اور پریشان ہو کر کے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو جوڑ دو، اور اللہ کے مبارک دین کو سینے سے لگا کے اللہ کی بات دوسروں تک پہنچاتے رہو. ورنہ جو سزائیں ان پر آئی ہیں
تم پر بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ اصحاب الرس کا ذکر آیا، قوم لوط کا ذکر آیا، یہ اردن کے اندر آج بھی ان کی بستیاں موجود ہیں۔ جہاں ان کی بستیاں الٹ گئی تھیں وہاں مردار سمندر ہے جس میں کوئی زندہ جانور رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح تبع، یہ بھی یمن کے ایک بادشاہ کا نام، انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ پاک نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا۔ تو یہ نبیوں کے بارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں قوم عاد نے، قوم فرعون نے، اور اصحاب الایکا، ایک نیا نام ہے یہاں پر، ایکا۔ ایکا کس کو کہتے ہیں؟ ایکا جو ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ ہے گھنا جنگل، جہاں بہت سارے درخت ہوں۔ تو یہ بھی اردن کا علاقہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اصحاب الایکا۔ مدین بھی اس کو کہتے ہیں اور ایکا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ایکا یہ کیا ہے؟ ایکا گھنے جنگل والے لوگ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ ہمارے رب ہمیں سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگ، سب لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ کہ تم مایوس نہیں ہونا۔ تم نے 100 آدمیوں سے بات کی، ایک مانے گا، 99 نہیں مانیں گے، لیکن تم 99 کے نہ ماننے سے دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنی محنت کو نہیں چھوڑنا۔ محنت تم نے کرنی ہے، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بھئی میں نے تجارت کے لیے دکان کھولی ہے، دکان تو میں کھولوں گا، گھاک آئے نہ آئے، ایک آ جائے یا 100 آ جائیں، ہم نے تو ایک محنت کی، کوشش کی، اور اس کی اشتہار بازی بھی کی، سب چیزیں کی۔ اب اللہ کی مرضی ہے دکان پہ گھاک کو بیچتا ہے یا نہیں بیچتا۔ ایسے ہی ہم نے محنت کرنی ہے، باقی ہدایت دینا، دل کو پھیرنا، اللہ والا بنانا، یہ صرف کس کا کام ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ کا کام ہے۔ تو یہ والی بات ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کراچی کا اجتماع ہمارے سر پر ہے، 10 دن کے بعد کراچی کا اجتماع ہے۔ تو اجتماع تو ختم کی تاریخ ہے، اس سے پہلے لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کو بھیجنا، اس لیے کہ پوری زندگی جتنی بھی ہے یہ خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ خواب سے، یعنی یہ اس وقت ہم سب خواب میں ہیں، اور جب مر جائیں گے پھر آنکھیں کھلیں گی، تو پھر اگر کھل گئی تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت ان آنکھوں کو کھولنا ہے، سچی توبہ کی طرف خود بھی مائل ہونا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اور آخری آیت نمبر 15 میں پھر پچھلی بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہ کیا ہم پہلی بار انسانوں کے بنانے میں تھک گئے؟ کیا ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بھئی قدرت بھی ہے اور انسان پیدا بھی ہو سکتے ہیں، ہاں ممکن ہے نعوذ باللہ خدا تھک گئے ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تھکنا ہمارا کام نہیں، نہ سونا ہمارا کام، نہ اونگنا ہمارا کام، نہ تھکنا ہمارا کام، بلکہ لوگ اس طرح دوبارہ زندگی کے اندر وہ شک شبے میں ہیں۔ اپنے شک شبے کو ختم کرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ پاک دوبارہ بھی آخرت میں ہم سب کو پیدا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔